يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا معزز علماء کرام، صدر جلسہ، اراکین مدرسہ سراج العلوم، معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے سب سے پرتھم ہم اس اللہ اس ایشور کی پرشنسا اور اس کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں جو اللہ احکم الحاکمین ہے، جو اللہ قادر مطلق ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، اور ساری سرشٹی کا رچیتا، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اللہ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ جس طریقے سے چاہتا ہے اپنی دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ کسی کو
اپنی اسی دھرتی، اپنی اسی پرتھوی کا کچھ نظام سونپ دیتا ہے اور کسی کو رعایا بنا دیتا ہے، کسی کو مالدار اور غنی، کسی کو غریب اور محتاج بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، وہ اپنی حکمتوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خاص کر آخری نبی رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع محشر، احمد مجتبیٰ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب کی کروڑہاں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام و عظام پر، جنہوں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نہ یہ کہ لبیک کہا، بلکہ آپ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کیا اور دنیا والوں تک اللہ اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے ان تک پریاس کیا، ہر طریقے کی کوششیں کی، گرچہ اس میدان میں انہیں اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، میں جس ٹاپک، جس وشے اور عنوان کو لے کر آپ حضرات کے سمکش حاضر ہوا ہوں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، مینر آف لاسٹ پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس تربیت سے مراد صرف بچوں کی تربیت نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام حاصل کرنے کے بعد، رسول بنائے جانے کے بعد، آپ نے بگڑے ہوئے ماحول کو کیسے بنایا۔ وہ قوم جس کا معاشرہ تباہی کے کنارے پر تھا، جن کا رہن سہن بگڑا ہوا تھا، جہاں رشتہ داریوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو درست کیا، ان کی تربیت کی، اسلامی معاشرہ بنایا، اور اس انداز سے بنایا کہ لوگوں کو تکلیف بھی نہیں ہوئی، لوگ انہیں برا بھی نہیں مانا، اور لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے، آپ کے قریب ہونے لگے، آپ کی باتوں کو ایکسپٹ کرنے لگے، آپ کی باتوں کو قبول کرنے لگے، اور قبول کرتے کرتے معاملہ ایجا رسید، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ایک اچھی خاصی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی، اسلام کے فالوور بڑھ گئے، اسلام کے ماننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والے بن گئے۔ آج
ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. ہمیں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسی انداز کو، جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اپنایا، جس طریقے سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کیا، اسی طریقے سے اگر بہت سارے مسائل میں ہمارے بھائی انجان ہوں، نہ جانتے ہوں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہو، مسجد کی قدر کیسے کرنی چاہیے انہیں جانکاری نہ ہو، یا اسلام کے بہت سارے قوانین اگر ہمارے بھائیوں کو نہیں معلوم ہو، تو ہمیں اس انداز سے ان کی رہنمائی کرنی ہے جس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. رسول اللہ، اللہ کے رسول، شاید میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا ایک بھی مسلم نہیں ہوگا جو محمد رسول اللہ کو نہ جانتا ہو، اور اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کا مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت، رسول کا تربیت کرنے کا انداز، تو یہ رسول کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے الگ الگ وقت میں رسولوں کو، انبیاء کو اس پرتھوی پر، اس دھرتی پر اتارا ہے جب جب ضرورت محسوس ہوئی. اور ان انبیاء کی، ان رسولوں کی سب سے آخری کڑی، لاسٹ پروفٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو جان لینا چاہیے. اگر کوئی نہیں جانتا ہے، باپ دادا کے گھر پر پیدا ہو گئے، زندگی گزارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے محمد رسول اللہ ہے کون. چلو محمد الرسول اللہ اگر ہم نے کہہ دیا جو لاسٹ رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ذرا ان کا نام بتا دو، تو کتنے نوجوان بغلے جھانکنے لگتے ہیں. رسول اللہ، ان کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ ہے. تو یہ رسول اللہ نام نہیں ہے. رسول اللہ، رسول میسنجر، پیغامبر، پیغام لانے والے، اللہ کا پیغام لانے والے کو رسول کہا جاتا ہے. اللہ کی باتوں کی خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ تو بہت سارے مسلمان اور اچھے خاصے وہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں بیچارے، بہت سارے بزرگ ہو گئے، بڑی بڑی عمر کو پہنچ گئے، اگر ان سے پوچھ دو کہ رسول اللہ کا نام کیا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ رسول اللہ کا نام کیا ہے. ابھی جو میں نے کہا محمد رسول اللہ، تو یہ محمد آخری رسول کا نام ہے، اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد. اس کو آپ سامنے رکھیں. ہمیں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے تربیت کی. مکہ کی وادیوں کے اندر بگڑے ہوئے لوگ، غیر اللہ کے سامنے جھکتی ہوئی قوم، اس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ڈیل کیا، کیسے ان کی تربیت کی ہے. آئیے ذرا مثالوں سے سمجھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے تربیت کی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے پاس مسجد کے اندر نماز کے عالم میں تھے یا نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. اذ جاء اعرابی، اچانک اسی درمیان میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور بہت سارے صحابہ امام کائنات کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی کے اندر.
اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ بیٹھے، حضرت انس کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اچانک ایک عربی، ایک دیہاتی، ایک دیہات کا رہنے والا ایک آدمی اچانک مسجد کے کونے میں جاتا ہے، یا اچانک باہر سے آ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کو احساس ہوا شاید یہ کچھ کر رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں فقام یبول فی المسجد، اچانک وہ آدمی، وہ بدھو، وہ عربی آدمی مسجد کے کونے کے اندر کھڑا ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے، پیشاب کرنے لگا۔ ذرا غور کیجئے گا، اور ہمارے انداز کیسے ہوتے ہیں ذرا اس پر بھی غور کرتے ہوئے چلیے گا۔ کہاں؟ مسجد کے اندر، اور کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک ایک آدمی آ کر کے مسجد کے کونے کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے اس آدمی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، تو محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، مہما اے آدمی کیا کر رہے ہو؟ اچانک نیچرلی آواز ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان کی زبان کھلتی ہے، اور اچانک صحابہ کہنے لگتے ہیں مہما کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اچانک صحابہ جو ہے بولنے لگے، ڈانٹنے لگے اس آدمی کو، یہ کیا کر رہے ہو؟ پیشاب مسجد کے اندر، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، پیشاب کرنے والا ایک انجان آدمی، ایک دیہاتی آدمی، مسجد آج جس طریقے سے ہمارے ماحول کے اندر بڑی پختہ بنائی جاتی ہے، کہیں ٹائلز لگائی جا رہی ہے، کہیں پتھر لگائے جا رہے ہیں، میرے بھائیو نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ کچی مسجد تھی، چٹائی بچھی ہوئی تھی یا مٹی بس اس طریقے سے موجود تھی۔ وہ آدمی جب پیشاب کرنے لگتا ہے اسے احساس نہیں ہوا کہ یہاں پر پیشاب کرنے سے کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کچے فرش پر اس نے پیشاب کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ فطرتی بات ہے، اچانک ابھی آپ کی مسجد کے دروازے کو کوئی ایک اینٹا لے کر، ایک پتھر لے کر کے ٹھوکنے لگے تو آدمی کہے گا ہو سکتا ہے کہ ہم غصہ میں اس کے پتھر کو چھین کر کے اسی کے سر پہ ہی دے ماریں، ہو سکتا ہے ہم اس کو لڑکا دیں، ہو سکتا ہے اسے مار کر کے نیچے گرا دیں۔ صحابہ کے دماغ میں بھی کوئی بات آئی ڈانٹنے کی، اور ڈانٹنا چاہا، یا آواز نکلی ان کی، لیکن اب یہاں قربان جائیے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعوہ وآرقوا علی بولہ سجلا من مائل او بولا من مائل او ماء من مائل ذنوبا من مائل۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ چھوڑ دو اس آدمی کو، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے آرام سے اس آدمی کو پیشاب کرنے دیا، صحابہ کو اللہ کے نبی نے روک دیا، اے میرے صحابہ دعوہ چھوڑ دو اس آدمی کو، پیشاب کر لینے دو۔ جب اس آدمی نے پیشاب کر لیا، اللہ کے نبی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ تم اس کے اس پیشاب کی جگہ پر ایک ڈول پانی لا کر کے، ایک بالٹی پانی لا کر کے اس کی پیشاب کی جگہ پر ڈال کر کے بہا دو۔ بس یہ صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا پکڑ کے لاؤ اس کو، آج ذرا کر دو ایسا۔ ابھی دیکھو، ابھی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، کسی مندر میں صرف بیچارہ ایک چھوٹا سا بچہ پانی پینے کے لیے چلا گیا۔ آج کس طریقے سے نفرتیں انسانیت کے اندر، ہیومینٹی کے اندر گھولی جا رہی ہیں، اور مندر کا ایک مہنت، مندر کا ایک پادری، مندر کا ایک پجاری اعتراض کرتا ہے اس بچے کو پکڑ کر کے
مارتا ہے اس بچے کو پکڑ کر کے پیٹتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس محمد الرسول اللہ کے طریقے سے ایک میسج اور ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری مسجد کے اندر کوئی آدمی پانی پینے کے لیے آ جائے، اگر تمہارے بنے ہوئے شوچالے کے اندر پیشاب کرنے کے لیے آ جائے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کسی کو تم منع مت کرنا۔ یہ محمد رسول اللہ کی حدیث کہہ رہی ہے، یہ محمد رسول اللہ کا پیغام کہہ رہا ہے۔ کہاں پیشاب کیا تھا؟ مسجد کے اندر۔ اللہ کے نبی نے پیشاب سے منع، روکا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا دعوہ، چھوڑ دو اس کو۔ اگر ایک آدمی پیشاب کرتے کرتے اس کی پیشاب کو روک دیا جائے، طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹری لائن کی حیثیت سے، میرے بھائیو، راستے میں بیچ میدان میں پیشاب کو روکنا، پیشاب کرتے ہوئے کو روکنا، یہ جسم کے لیے ہانی کارک ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے منع کر دیا۔ دوسرا، یہ آدمی جانتا نہیں ہے یہ پوتر استھان ہے، یہ پوتر جگہ ہے، یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، اسے معلوم نہیں ہے، پیشاب کر لینے دو۔ اس نے پیشاب کر لیا۔ ادھر امام کائنات نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، اے میرے صحابہ، اس کے پیشاب پر تھوڑا سا پانی جا کر کے ڈال دو، یہ جگہ پوتر ہو جائے گی، یہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس آدمی کو اپنے قریب بلا لیا۔ کس آدمی کو؟ جس نے پیشاب کیا تھا۔ اب وہ آدمی ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے پیشاب تو کر لیا، لیکن یہ محمد تو مجھے انوائٹ کر رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ بیچارہ لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے محمد رسول اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مارا؟ آپ نے کوئی سزا دی؟ نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر۔ اے آدمی، یہ مسجدیں، یہ اللہ کے پوتر استھان ہوا کرتے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے پاکیزہ گھر ہوا کرتے ہیں، ان کے اندر پیشاب کرنا، ان کے اندر گندگی کرنا، یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پر صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، اس لیے کہ یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ کی پرشنسا، اللہ کی تعریف کے لیے ہیں، یہ مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بھکتی کرنے کے لیے ہے۔ وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہے۔ اس کے اندر پیشاب نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر ٹوائلٹ اور بیٹ نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اور گندگی نہیں کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چند کلمات کے اندر اس آدمی کو سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد اس آدمی کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے لاسٹ پروفیٹ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اور یہی انداز تو ہوا کرتا تھا جس کی بنا پر لوگ محمد رسول اللہ کے قریب آتے چلے گئے، محمد رسول اللہ کی دعوت کو مانتے چلے گئے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 128 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا فضل ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس رحمت کی بنا پر لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، آپ ان کے لیے کٹھور نہیں ہیں، آپ ان کے لیے کٹھور ہردے والے نہیں ہیں، آپ ان کے
लिए बदकलामी करने वाले नहीं है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंता लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीदल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ अल्लाह के नबी, अगर आप इनके लिए कठोर हृदय वाले होते, अगर आप इनके लिए सख्त कलामी करने वाले होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ऐ अल्लाह के नबी ये आपके करीब नहीं भटकते, बल्कि ये आपके पास से मुंतशिर हो जाते, ये आपके पास नहीं आते। मेरे भाइयों, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औसाफ, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है। ये थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपनों की भी तरबियत कर रहे हैं, गैरों की भी तरबियत कर रहे हैं, और बड़े सब्र के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ में सहाबा की भी तरबियत कर रहे हैं, उन्हें भी बता रहे हैं और गैरों को भी बता रहे हैं। आपको मालूम है, एक जंग से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे हैं, सहाबा भी हैं, पैदल चलते चलते या चंद ऊंटों की सवारी करते करते जब थक जाते हैं तो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगते हैं। सहाबा भी थके हुए थे, सहाबा अलग अलग दरख्तों के नीचे जहां जिसको साया मिला वहां चले गए, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने एक दरख्त कलेक्ट किया, एक दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी जो भी कपड़ा मुयस्सर हो उसको लिया, बिछा दिया, और बिछाने के बाद अल्लाह के नबी आराम करने के लिए लेट गए और अपनी तलवार को दरख्त की टहनी में लटका दिया। तलवार हुआ करती थी साथ में, जंग से वापस आ रहे थे, तलवार साथ में थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को पेड़ की टहनी से, दरख्त की टहनी से लटका दिया और आराम करने के लिए लेटे। मुहम्मद रसूलुल्लाह को नींद लग गई। सहाबा जो नबी के साथ में है वो अलग अलग अपने दरख्तों के नीचे लेटे, सहाबा भी थके हुए हैं, उन्हें भी नींद आ जाती है। इमाम कायनात अपने दरख्त के नीचे लेटे, मुहम्मद रसूलुल्लाह को भी नींद आ गई, अल्लाह के नबी को भी नींद आ गई, आप भी सो गए, तलवार आपके दरख्त पर लगी हुई है। नींद आई, अचानक एक मुहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन, इमाम कायनात को खत्म कर देने वाला, अल्लाह के नबी को मार देने की फराक में लगा हुआ आदमी अचानक इमाम कायनात के करीब आकर के खड़ा हो गया। देखा अल्लाह के नबी सो रहे हैं, तलवार लटक रही है, सहाबा साथी बहुत दूरी पर लेटे हुए हैं। आज मोहम्मद रसूल को कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस अल्लाह के दुश्मन ने, इमाम कायनात के दुश्मन ने उस तलवार को लिया, तलवार को लेने के बाद अपने हाथ में तान लिया और तान करके खड़ा हो जा, और इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अपने पैर ठोकर से मार करके कहता है, कुम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद खड़े हो जाओ, ऐ मोहम्मद जरा मेरी बात से सुन लो। इमाम कायनात की आंख खुलती है, देखा अचानक एक आदमी तलवार सोच करके खड़ा हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने अल्लाह का दुश्मन, इमाम कायनात का दुश्मन तलवार लेकर के खड़ा हुआ है और वो कह रहा है, या मोहम्मद मैं यनगजुकन्नी, ऐ मोहम्मद बताओ तुम्हारी जान मुझे कौन बचा सकता है। डर जाते अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी हैं। रसूल ने देखा दरख्त की तलवार का तो है, तलवार तो इसी के हाथ में। अल्लाह के नबी ने सोचा कि मैं भी तलवार ले लूं, मैं भी सौंप दूं, लेकिन देखा तलवार है ही नहीं, तलवार तो सामने वाले के हाथ में लगी हुई है और कह रहा है, मोहम्मद मुझसे कौन बचा पाएगा, आप पुकारो कैसे करोगे, कहां ईश्वर, कहां भगवान, कहां अल्लाह, कहां तुम्हारे साथी, कौन तुम्हें बचाएगा। अल्लाह के नबी इत्मीनान से खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहने लगे, ऐ आदमी, जिस अल्लाह ने मुझे नबी करके भेजा है, जिस अल्लाह ने मुझे कुरान दिया, जिस अल्लाह ने तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मुझे दुनिया है, जिस अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्शी है, जिस अल्लाह ने मुझे अब रहमे मेरी मादर के अंदर जिंदा रखा, मेरी पैदाइश के बाद जिंदा
वादा रखा, आए आदमी अगर मेरी जिंदगी है तो तू क्या ऐसे न जाने कितने लोग आ जाए, मुझे मार नहीं सके। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो अल्फाज निकले, उसके जवाब में उस आदमी का मैं यलगुजुका मिन्नी मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कह दिया, अल्लाह यानी अल्लाह मेरी राह करेगा, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा, वही अल्लाह अगर मुझे मारना चाहे तो तू छोड़ नहीं सकता, और अल्लाह अगर मुझे बचाना चाहे तो तू मार नहीं सकता है। अल्लाह का तब तारीख निगारों का इमाम कायनात की जुबान से निकला, अल्लाह अल्लाह पर भरोसा करते हुए मेरे भाइयों, आज तुम भी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर यकीन करो, अल्लाह पर बिलीव करो। आज दुनिया के अंदर तुम आग लगाते हो, फला की हुकूमत बदल गई तो राहत मिल जाएगी, फला आदमी हुकूमत से गिर जाए तो हमें सुकून मिल जाएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे बुरे कर्मों के नतीजे पर ऐसे जल्लाद हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिनकी तमन्ना हम ये कर रहे हैं कि काश इनको दिखा दिया जाए। मेरे भाइयों, दुनिया वालों को गद्दे मत हटाओ, अल्लाह पर भरोसा करो, उस अल्लाह की भक्ति और उस अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी फरियादों को सुनेगा, अल्लाह तुम्हारी रक्षा और हिफाजत उस तरीके से करेगा जिस तरीके से उसने अपने पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। अकेले हैं, तलवार दुश्मन के हाथ में है, अल्लाह के नबी ने अल्लाह का नाम लिया, तारीखों ने लिखा जैसे ही इमाम कायनात की जुबान से निकला अल्लाह, वो आदमी थरकाने लगा और इस तरीके से कांपा कि तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन में गिर जाती है, छूट कर जमीन में गिर गए। इमाम कायनात खड़े हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो गए,